السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ آج آپ ون لائن خبروں میں سنیں گے کہ روس نے اعلان کیا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے ایران سے آنے والے مسافروں کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دی گئی ہیں۔ امریکہ میں وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث صدارتی انتخابات 2020 ملتوی ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں امام کعبہ الشیخ عبد الرحمان نے وائرس کے خطرے کے پیش نظر حکومت کی طرف سے عمرہ کی ادائیگی پر عارضی پابندی کے فیصلے کے شریعت کے مطابق درست اقدام قرار دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے وائرس کی وبا سے نپٹنے کے لیے مل کر کوششیں کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی جاری ہے، جبکہ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ آسٹریلیا میں وائرس کی وجہ سے مارکیٹوں میں ٹوائلٹ پیپر کا قحط پڑنے کے بعد اخبار میں اضافی صفحے پرنٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اسے ٹوائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کر سکیں۔ سعودی عرب میں شاہی خاندان کے 3 سینئر افراد کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یو اے ای کی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ وائرس کے مزید 15 مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے خانہ کعبہ کو عمرہ زائرین کے سوا باقی تمام مسلمانوں کے طواف کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے وائرس کے پیش نظر متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت سے ملک میں ان افراد کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی جو بذریعہ ہوائی جہاز سفر کریں گے۔ برطانیہ میں وائرس سے متاثرہ ایک مریض دم توڑ گیا ہے، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ پاکستان کو FATF کے معیار پر اترنے کے لیے 2 پوائنٹس کی ضرورت ہے۔ سی پیک توانائی سیکٹر میں قطر $2 ارب سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کے مطابق دہلی فساد منظم پلاننگ کا نتیجہ تھے، جس کے لیے باہر سے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ بھارتی حکومت کی وادی میں معروف مقامات اور شاہراہوں کے نام تبدیل کرنے کی پلان۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNDP نے کہا ہے کہ دنیا میں 90% لوگ خواتین کے خلاف تعصب رکھتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے وائرس کے پیش نظر آئندہ ہفتے یورپی یونین کے ساتھ طے شدہ سمٹ کو فی الحال منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر تھابو مبکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اور قوم صہیونی ریاست کے مظالم کے سامنے فلسطینی قوم کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ لبنان میں عدالت نے 20 بینکوں اور ان کے سربراہان کے اثاثے منجمد کرنے کا سرکاری حکم معطل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس اقدام سے ملک کی کمزور ہوتی معیشت کی حالت مزید تشویشناک ہو سکتی ہے۔ چین نے بھارت کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ کراچی کے لیے روانہ ہونے والے زیر حراست چینی تجارتی بحری جہاز پر ایسا سامان لدا ہوا تھا جو عدم پھیلاؤ اور برآمداتی کنٹرول کی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ وائرس کے باعث بھارت کے آسکر ایوارڈ سمجھے جانے والے آئفا ایوارڈز کی تقریب بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ چینی وائرس دنیا بھر میں بے قابو ہو چکا ہے۔ چین میں مزید 28 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں اس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجی دستوں کے انخلاء کے بعد طالبان ممکنہ طور پر افغان حکومت کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ طالبان حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ہم 20 سال سے افغانستان میں ہیں اور عوام کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اب مزید 20 سال تک وہاں نہیں رہ سکتے۔ چینی وائرس سے بچاؤ کے لیے طیاروں میں سفر کرنے سے متعلق طبی ماہرین نے تجویز دی ہے کہ مسافر کھڑکی والی سیٹ کو ترجیح دیں اور بلا وجہ گھومنے سے پرہیز کریں۔ دنیا بھر میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 3283 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں چین، ایران اور اٹلی میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر ظلم پر بھارتی وزیر اعظم مودی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ایران کے اخبار نے پہلے صفحے پر مودی کو دہلی کا عیسائی قرار دے دیا ہے۔
بھارت میں وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھنے کے بعد تاج محل سمیت تمام تاریخی مقامات کو بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کورونا سے نپٹنے کے لیے 8.3 ارب کے پیکج پر دستخط کیے ہیں۔ مودی کے دورے سے قبل بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر مظاہرین نے کہا ہے کہ حسینہ واجد نے مودی کا 17 مارچ کا دورہ منسوخ نہ کیا تو جس ایئرپورٹ پر طیارہ اترا اسے گھیر لیا جائے گا۔ ایران کو راہ راست پر لانے کے لیے دباؤ برقرار رہے گا۔ ہم جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے پابند ہیں۔ عالمی برادری پر لازم ہے کہ واضح طریقے اور ایک آواز ہو کر ایران کے ساتھ بات چیت کریں۔ امریکہ۔ شاہ سلمان کا بنگلہ دیش کے لیے 50 ٹن کھجوروں کا تحفہ۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔